السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ آج مکتوب نگاری یعنی خطوط نگاری، مکتوب نگاری ہم کہیں یا خطوط نگاری کہیں، دونوں ایک ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ کلاس 9 کی کتاب میں خطوط نگاری لکھا گیا ہے اور یہی چیز کلاس 10 یعنی کہ کلاس 10 کے بک میں، اردو کے بک میں مکتوب نگاری لکھا گیا ہے۔ اس لیے کوئی یہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں بلکہ ایک ہی ہیں، اس لیے میں نے ساتھ لکھا ہے مکتوب نگاری یا خطوط نگاری۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ مکتوب نگاری اور خطوط نگاری ہیں کیا۔ ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیالات کا ایک مؤثر اور روایتی ذریعہ ہے۔ دو چیزیں کہی گئی۔ پہلی چیز یہ کہی کہ تبادلہ خیالات کا یہ ایک ذریعہ ہے۔ تبادلہ خیال کسے کہتے ہیں کہ فور ایگزامپل ہم جس چیز کو جانتے ہیں اس کو اپنے دوستوں تک یا اپنے جاننے والوں تک یا اپنے رشتہ داروں تک اس خیال کو پہنچانا ہے، ان کو بتانا ہے۔ تو پہلے دور میں ٹیلی فونک کا ذریعہ اتنا زیادہ نہیں تھا، تو لوگ جو ہے خطوط لکھ کر کے، پرچے میں کچھ لکھ کر کے بھیجا کرتے تھے، پتوں پہ لکھ کر، پتھروں پہ لکھ کر کے بھیجا کرتے تھے۔ تو یہ کریں کہ تبادلہ خیالات کا ایک ذریعہ ہے، تو کیسا ذریعہ ہے؟ کہہ رہے دو چیزیں کریں، ایک مؤثر ہے اور روایتی ہے۔ مؤثر کا مطلب یہ ہوا کہ اگر خط لکھتے ہیں تو اس کا ایک مقام ہوتا ہے، ایک ویلو ہوتا ہے جسے لوگ سمجھتے ہیں۔ اور روایتی کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ایک چلن اور ایک رواج کے اندر ایک رسم کی جگہ لے لیا ہے کہ کبھی بھی جب کبھی بھی ہم کوئی اچھی چیز کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی اچھا پیغام دینا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ لکھ کر کے کسی کو دیتے ہیں۔ تو چلیے یہ رہا ہمارا مکتوب نگاری یا خطوط نگاری، جسے ہم کہتے ہیں تبادلہ خیالات کا ایک مؤثر اور روایتی ذریعہ۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ خطوط غالب سے قبل کے خطوط کس زبان سے ملتے ہیں۔ یعنی غالب صاحب جو کہ 1797 کے اندر 27 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے، تو ان کی پیدائش سے قبل جو خطوط لکھنے کا رواج تھا ہمارے ہندوستان میں، تو وہ کس زبان میں ملتا ہے؟ اردو، فارسی، عربی، انگریزی۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ عہد مغل جسے ہم کہتے ہیں، مغل کی جو سلطنت تھی، اس وقت کا جو زبان تھا وہ تھا فارسی۔ اسی وجہ سے جو بھی عمل ہوتے تھے، جو بھی کام ہوتے تھے، سرکاری کام جو ہوتے تھے وہ فارسی زبان کے اندر ہوتے تھے۔ تو خطوط بھی جو ہے یا اپلیکیشن وغیرہ جو لکھنا ہوتا تھا فارسی کے اندر ہوا کرتا تھا۔ دور حاضر میں خطوط کا مقام جو ہے وہ کیسے مستحکم ہوا ہے؟ یعنی کہ خطوط نے جو ایک مضبوط جگہ بنا لی ہے زبان کے اندر، تو اس کی کیا وجہ رہی ہے کہ اس وجہ سے اس کو اتنا زیادہ بڑا مقام ملا؟ ادارہ جاتی طور پر، نثری طور پر، نظمی طور پر، کوئی نہیں ان میں سے۔ دیکھیے نثری اور نظمی کو لے لیں تو دیکھیے خطوط جو لکھے جاتے ہیں وہ نثر میں لکھے جاتے ہیں، تو نثر کے اندر بہت سارے جو ہے صنفیں ہیں، لیکن یہاں پہ ایک چیز معلوم ہونا چاہیے کہ ادارہ جاتی طور پر جو ہے خطوط کو بہت زیادہ بڑا مقام ملا تھا۔ ادارہ کا مطلب ہو گیا کہ ایک ادارے سے دوسرے ادارہ، ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنا، ادارہ جسے ہم کہتے ہیں۔ عہد مغل میں خطوط لکھنے کا رواج کس زبان میں تھا؟ عہد مغل میں خطوط لکھنے کا رواج، ابھی جیسا کہ بتا دیا تھا کہ مغل کے اندر جو ہے جو بھی سرکاری کام ہوتے تھے وہ کس زبان میں ہوا کرتے تھے؟ فارسی کے اندر۔ تو عہد مغل میں بھی خطوط لکھنے کا جو رواج تھا وہ فارسی ہی زبان کے اندر تھا۔ اردو زبان میں خطوط لکھنے کا کام کس نے شروع کیا پہلی دفعہ؟ یعنی کہ جو ہے جو اردو ادب کے اندر، اردو زبان کے اندر جو خطوط ملتے ہیں تو وہ کون سی شخصیت ہے جن کے خطوط ملتے ہیں؟ غالب ہیں، سر سید ہیں، حالی ہیں، اقبال ہیں۔ تو وہ ہیں غالب صاحب ہیں، جنہوں نے ایک خطوط نگاری کے ذریعے ایک الگ نیو جہت اور نیا طریقہ بتایا تھا اردو زبان کو۔ غالب نے اپنے دوستوں کو کتنے خطوط لکھے؟ اپنے دوستوں کو کتنے خطوط لگ بھگ انہوں نے اپنی زندگی میں لکھی ہیں؟ 900، 800، 7660۔ صحیح آنسر ہے ہمارا 900۔ انہوں نے لگ بھگ 900 خطوط اپنے دوستوں کو لکھے ہیں جو اردو زبان کے اندر محفوظ ہیں ابھی بھی۔ مکاتب یعنی کہ مکتوب نگاری، یعنی کہ خطوط جو ہے کس نوعیت کے ہوتے ہیں؟ یعنی خطوط جو لکھے جاتے ہیں ان کی نوعیت کیا ہوتی ہے
منفی ہوتی ہے، ذاتی ہوتی ہے، جذباتی ہوتی ہے، مثبتی ہوتی ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ خطوط جب کبھی بھی لکھتے ہیں تو ہم اپنے بارے میں لکھتے ہیں، تو اس لیے نجی یا کہہ لیجیے ذاتی کہہ لیجیے کہ ذاتی نوعیت کے خطوط ہوا کرتے ہیں۔ غالب کی زندگی میں خطوط کے کتنے مجموعے شائع ہوئے؟ خطوط کے کتنے مجموعے، یعنی کہ غالب کی زندگی میں ہی جو ہے کتنے خطوط کے مجموعے شائع ہو چکے تھے؟ صحیح آنسر ہے ہمارا 2 مجموعہ ان کا شائع ہو چکا تھا ان کی زندگی میں ہی۔ ان 2 مجموعوں کا نام کیا ہے؟ عود ہندی، عود ہندی، عود ہندی اور اردو، عود ہندی اور عود ہندی اور اردو معلی۔ صحیح آنسر ہے ہمارا عود ہندی اور اردو معلی۔ یہ جو 2 کتابیں ہیں جو ان کے خطوط کا مجموعہ ہے اور ان کی زندگی میں ہی یہ شائع ہو چکی تھیں۔ غالب نے امراؤ بیگم سے شادی کی تو کس عمر میں کی تھی؟ 12، 15، 14، 13۔ صحیح آنسر ہے ہمارا 13 سال کی عمر میں انہوں نے امراؤ بیگم سے شادی کر لی تھی۔ غالب کے خطوط میں کیا پائے جاتے ہیں؟ یعنی کہ جو غالب کے خطوط لکھنے کا جو انداز، طریقہ، رویہ ہے، لہجہ ہے، تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں؟ سادگی ہے، لہجے کی تندی ہے، ظریفانہ رنگ ہے، یا پھر رنگا رنگی ہے، مزاح ہے اور مکالمہ ہے؟ دیکھیے رنگا رنگی، مزاح اور مکالمے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو رنگا رنگی، مزاح بھی اور مکالمہ تو نہیں ہوتا ہے، یہ 2 چیزیں انشائیہ کے ہیں۔ مکالمہ جو ہے نا کبھی کبھی افسانے کے اندر پایا جاتا ہے، سمجھ گئے، یا ڈرامے کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن غالب کے خطوط کے اندر جو 3 خصوصیات ہیں وہ یہ ہے: سادگی ہے، ایک دم بالکل سادہ سا لفظ انہوں نے استعمال کیا، سادہ طریقہ اپنایا، لہجے کی تندی ہے، یعنی وہ اپنے لہجے کی جو تندی، تیزی جسے ہم کہتے ہیں، انہوں نے اپنے لہجے کو تیزی کا استعمال کیا وہاں پہ، اور ظریفانہ رنگ بھی دیا ہے، یعنی کہ اپنے ظریفانہ سے، اپنے فلسفی سے انہوں نے خطوط کو اچھے طریقے سے ایک اچھا رنگ دیا ہے۔ سید شاہ کرامت حسین کرامت ہمدانی، یہ کیا ہے؟ کس چیز کا نام ہے؟ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کلاس 10 کے اندر جو غالب صاحب کا خط ہے وہ اسی نام سے شائع ہوا ہے۔ سید شاہ کرامت حسین کرامت ہمدانی کے نام کیا ہے؟ خط ہے، افسانہ کس صنف کے ہیں؟ نظم ہے، غزل ہے؟ تو صحیح آنسر ہمارا خط ہوگا۔ سید شاہ کرامت حسین کرامت ہمدانی، یہ جو خط ہے اس کی جب غالب صاحب نے لکھا تھا تو وہ کس تاریخ کو لکھا تھا؟ 10 جولائی 1860، 15 جولائی 1860، 16 جولائی 1860، 2 جولائی 1860۔ صحیح آنسر ہے ہمارا 10 جولائی 1860۔ سید شاہ کرامت حسین کرامت ہمدانی میں غالب نے کن کے حالات لکھے ہیں؟ جی یہ جو خط جو ہے لکھا تھا سید شاہ کرامت ہمدانی صاحب کو غالب صاحب نے، تو اس میں آخر انہوں نے لکھا کیا ہے؟ کرامت ہمدانی کے نام، کرامت ہمدانی کے بارے میں لکھا انہوں نے، اقبال کے بارے میں لکھا، یا خود اپنا لکھا، یا کسی کا نہیں؟ صحیح آنسر ہمارا خود اپنے بارے میں انہوں نے لکھا تھا اور اپنے حالات سے واقف کرایا تھا کرامت صاحب کو کہ دیکھیے ابھی جو میرے صورتحال ہے وہ بہت پیچیدہ ہے، زندگی بہت تلخیوں سے گزر رہی ہے اور حوادث زندگی اور عوارض جسمانی سے میں پریشان ہوں، اور اسی وجہ سے اگر خطوط ملنے میں آپ کو اگر تکلیف ہو، اگر میرے تحریر آپ کو لیٹ سویر ملے تو اس میں تکلیف نہ کیجیے گا، کیونکہ مجھے یہ ایک شخص جو ہے جو زندہ تو ضرور ہے لیکن مردے سے کم نہیں ہے، تو اگر مردہ اگر آپ کو کوئی چیز لکھ کر کے دے رہا ہے تو برا نہ مانیے گا، تو اس لیے انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں ہی انہوں نے اس خطوط کے اندر لکھا ہے۔ چلیں، خط کے مطابق غالب صبح میں کیا لیتے ہیں؟ یعنی خطوط کے اندر جو انہوں نے مینشن کیا تھا، ذکر کیا تھا کہ میں صبح میں اتنی ہی چیزیں ملتی ہیں مجھے اور میں اسی کو کھا کر کے گزر بسر کرتا ہوں دن بھر۔ کہہ رہے صبح کو 8-10 بادام کا شیرہ، دوپہر کو سیر بھر گوشت کا پانی، یا پھر 2 گھڑی دن، یعنی کہ جو ہے نا لگ بھگ 3 بجے کے قریب 2 یا 3 تلے ہوئے کباب اور بس، یا پھر صبح کو 8-10 بادام کا شیرہ، دوپہر کو سیر بھر گوشت کا پانی اور 2 گھڑی دن رہے 2 یا 3 تلے ہوئے کباب اور بس۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ پورا صبح کو 8-10 بادام کا شیرہ، دوپہر کو سیر بھر گوشت کا پانی اور شام کو 2 یا 3 تلے ہوئے کباب، یہ 3 چیزیں وہ دن بھر لیا کرتے تھے، یہ ہی ان کی کھانے کا سامان تھا۔ چلیے، چشم بددور، چشم بددور کا معنی کیا ہوگا؟ اچھی نظر کی چاہ،
बुरी नज़र से पनाह, अच्छी नज़र और बुरी नज़र। चश्मे बददूर का मतलब ये होता है कि नज़र बद से जब पनाह मांगी जाती है तो हम इस्तेमाल करते हैं चश्मे बददूर, और गालिब साहब ने इस लफ्ज़ को अपने ख़त में इस्तेमाल किया है। तो चलिए नाज़रीन, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करें और दूसरों तक